السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہم سورہ واقعہ تجوید کے ساتھ لفظ بلفظ پڑھنا سیکھ رہے ہیں۔ آج ہمارا سورہ واقعہ کا سبق نمبر 10 ہے۔ اس میں ہم حروف کی پہچان کریں گے، حروف کے مخارج کی ادائیگی کیسے ہوتی ہے یہ میں نے آپ کو بتانا ہے۔ تو آپ نے اس ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے پچھلے تمام اسباق کی ویڈیو کو دیکھ کے سورہ واقعہ کو تلفظ کے ساتھ پڑھنا سیکھ لیا ہوگا۔ تو چلتے ہیں نئے سبق کی طرف، آپ نے اس ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لمجموعون، دیکھیں یہ جو جیم ہے ساکن ہے، حروف قلقلہ سے ہے۔ حروف قلقلہ 5 ہیں، قاف طا با جیم دال، ان میں سے جیم آ گیا، جیم ساکن ہے۔ قلقلہ کہتے ہیں جنبش دے کے پڑھنا، حرکت سے پڑھنا، یعنی اس کو ہلا کے پڑھیں گے۔ تو جیم ہے، ہم نے یہاں پہ خوب قلقلہ واضح کرنا ہے۔ لمجموعون، میم پیش واو مو، واو مد ہے، عین پیش واو عو، تو ان دونوں کو دو دو حرکات لمبا کر کے پڑھیں گے۔ لمجموعون، عین کو تلفظ کے ساتھ پڑھنا ہے، عون، لمجموعون الی میقات، الی، لام کے اوپر جو کھڑی زبر ہے اس کو دو حرکات لمبا کرنا ہے، الی میقات، میم زیجامی، یہ جائے مدہ ہے، اس کو دو حرکات لمبا کرنا ہے، قاتی، یہ جو دو نقطوں والا قاف ہوتا ہے اس کو ہمیشہ موٹا پڑھنا ہے کیونکہ قاف حروف مستعلیہ سے ہے۔ میقاتی، تی، میقاتے، ایسا نہیں پڑھیں گے، یہ غلطی ہے، تازر تی، عربی لہجے کے اندر پڑھنا ہے۔ میقاتی الی میقاتی یوم معلوم، یو، یا زبر واو، یو، لمبا نہیں کریں گے، واو کو جب پڑھیں گے دونوں ہونٹ گول ہوں گے، یو، یو، میم کے نیچے زیر کی تنوین ہے، آگے میم مشدد ہے، تو جب بھی میم مشدد ہوگا تو ہم نے غنہ کرنا ہے، تو میم کو میم کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے، غنہ بھی کریں گے، یوم معلوم، لمجموعون الی میقات یوم معلوم، ثم انکم، ثم، سا کو نرمی کے ساتھ پڑھیں گے، سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے، میم کے ساتھ لائیں گے، میم مشدد ہے تو غنہ کریں گے، ثم انکم، یہاں پہ نون بھی مشدد ہے، جب میم اور نون مشدد ہوں گے تو ہم نے غنہ کر کے پڑھنا ہے، تو حمزہ کو نون کے ساتھ ملانا ہے، غنہ کریں گے، ثم انکم، اس کاف کو موٹا نہیں کرنا، بغیر غنہ کے پڑھیں گے، ثم انکم، انکم ایہد، ایو، یا پہ جو شد ہے یہاں پہ سختی سے پڑھنا ہے، ایو، حمزہ کو یا کے ساتھ ملانا ہے، ایو، ثم انکم ایو، اب ہا کو نیچے لائن کے اندر دعا جو ہے یہ مشدد ہے تو ہا کو دعات کے ساتھ ملانا ہے، ایہد، ایہد، دعات موٹا پڑا جائے گا کیونکہ دعات حروف مستعلیہ سے ہے، ایہد، اور آپ کو یہ بھی پتا ہے جو مشدد حرف ہوتا ہے جس کے اوپر شد ہوتی ہے وہ تو دو مرتبہ پڑھا جاتا ہے، تو دونوں ہی مرتبہ دعات کو موٹا پڑھنا ہے، ایہد، اب دعات کے آگے الف اس کے اوپر بڑی مد ہے تو ہم نے اس کو لمبا کرنا ہے، اور یہاں یہ بھی بات خیال رکھنا ہے کہ آگے جو لام ہے وہ مشدد ہے تو ہم نے دعات کے اوپر مد بھی پڑھنی ہے، آگے لام کے ساتھ اس کو جوائنٹ بھی کرنا ہے، اس طرح ضال، یعنی صرف مد نہیں پڑھیں گے، بعض لوگ یہاں پہ یہ غلطی کرتے ہیں ضالون، یعنی دعات کو تو لمبا کیا لیکن آگے لام کے ساتھ نہیں ملایا، تو یہ غلطی ہے، اور غور سے دیکھیں سمجھیں اس بات کو کہ دعات کو جب پڑھیں گے مد کے ساتھ آگے لام مشدد ہے تو ہم نے اس کو ملا کے پڑھنا ہے، ایہد، یہ جو لام ہے نا
تو اس کو ملا کے پڑھنا ہے، ضاد کو لام کے ساتھ ملانا ہے، ایھا الضالون، لام پیش واو لو، واو مد ہے، اس کو دو حرکات لمع کرنا ہے، لو ایھا الضالون المکذبون، مکذبون، کاف کو زاد کے ساتھ ملانا ہے، اس کاف کو موٹا نہیں کرنا، زال کو نرمی کے ساتھ پڑھیں گے، مکذبون، واو مد ہے، اس کو دو حرکات لمع کرنا ہے، ثم انکم ایھا الضالون المکذبون۔ اگلی آیت لآکلون، لآکلون، ہمزہ کے اوپر کھڑی زبر، اس کو دو حرکات لمع کرنا ہے، لآکلون من شجر، من، دیکھیں نون ساکن کے بعد جو آگے شین ہے یہ حروف اخفا سے ہے، تو اخفا کا قاعدہ ہے یعنی غنہ کرنا ہے، من شجر، شین پہ سیدھی کی آواز آئے گی، شجر، پھر را کے نیچے دو زیر کی تنوین ہے، اس کو میم کے ساتھ ملانا ہے، غنہ بھی کریں گے کیونکہ میں نے ابھی آپ کو پچھلی آیت کے اندر بتایا تھا کہ جب میم اور نون مشدد ہوں گے تو ہم نے غنہ کرنا ہے، شجر من زقوم، من، پھر وہی قاعدہ کہ نون ساکن کے بعد زا جو ہے یہ حروف اخفا سے آگے، تو یہاں پہ اخفا کا قاعدہ ہے، من زقوم، زا کو سختی کے ساتھ پڑھنا ہے، آگے قاف کے ساتھ ملانا ہے، قاف حروف مستعلیہ سے، اس کو بھی موٹا پڑھنا ہے، زقوم، زقوم، قاف پیش واو قو، واو مد ہے، دو حرکات لمع کریں گے اور آخر پہ ہم نے وقف کرنا ہے، من زقوم، لآکلون من شجر من زقوم فمالئون، فما، فا کو تلفظ کے ساتھ پڑھنا ہے، میم زبر الف ما، اس کو دو حرکات لمع کرنا ہے، فمالئون، حمزہ پیش واو او، آپ کو حمزہ نظر ہے، اس کے اوپر پیش ہے، واو کے ساتھ ملانا ہے، واو مد ہے، اس کو دو حرکات لمع بھی کریں گے، فمالئون، لئون، منها البطون، منها، دیکھیں یہاں پہ بغیر غنہ کے پڑھنا ہے، من حل، من حل، کیونکہ اظہار کا قاعدہ نون ساکن کے بعد ہا جو ہے یہ حروف خلقی سے ہے، حروف خلقی 6 ہیں، میں نے آپ کو بارہا بتایا ہے، حمزہ عینہا غین خا، تو ان میں سے نون ساکن کے بعد ہا آ گیا تو بغیر غنہ کے پڑھنا ہے، یعنی اظہار کا قاعدہ ہے، من حل، ہا کو تلفظ کے ساتھ پڑھیں گے، بطون، حروف مستعلیہ سے اس کو موٹا کریں گے، بطون، پیش واو تو، واو مد ہے، اس کو دو حرکات لمع کرنا ہے اور آخر پہ ہم وقف کریں گے، فمالئون منها البطون، فمالئون منها البطون۔ اگلی آیت فشاربون علیہ، فشار، شین کے اوپر دیکھیں کھڑی زبر، اس کو دو حرکات لمع کرنا ہے، فشاربون، با پیش واو بو، واو مد ہے، اس کو دو حرکات لمع کریں گے، فشاربون علیہ، علیہ، عین کو تلفظ کے ساتھ پڑھنا ہے، حمزہ نہیں پڑھنا، علیہ، فشاربون علیہ من الحمیم، حمیم، ہا کو تلفظ کے ساتھ پڑھیں گے، میم زے یا می، یا مد ہے، اس کو دو حرکات لمع کرنا ہے اور آخر پہ ہم وقف کریں گے، فشاربون علیہ من الحمیم، فشاربون علیہ من الحمیم۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ سبق صحیح طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا، تو اس ویڈیو کو پورا دیکھ لیا ہے، بارہا پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو بھی قرآن مجید لفظ کے ساتھ پڑھنا آ جائے گا، تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ سبق کی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔